تو ربنا ولا تحمل علینا اسرا، تو اسر کے چار معنی کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، ایسا عہد جس پر قائم نہ ہوا جا سکے، یعنی اے اللہ ہم سے کوئی ایسا عہد نہ لینا جس کو قائم کرنے سے ہم عاجز آئیں۔ یہ ابن عباس کی روایت ہے۔ پھر عطا کہتے ہیں کہ ہمیں بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ نہ کرنا، یعنی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری شکلیں نہ بگاڑنا۔ تیسرا معنی کہ ایسا گناہ جس کی نہ توبہ ہو نہ کفارہ، اس میں ہمیں پڑنے سے بچا لینا۔ چوتھا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد بہت بڑا بوجھ ہے کہ جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تخفیف فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی، لہذا ہمارے لیے طہارت اور عبادت کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے لیے نجس کپڑے کو دھو کر پاک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کا کاٹنا تھا۔ اسی طرح اور چیزیں بھی تھیں۔ اسی طرح ہمارے لیے عبادت کے معاملے میں ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا جو پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا۔ آپ کو شفاعت کا حق ادا کیا گیا۔ پھر اسی طرح ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ سحری کا فرق ہے۔ ان کے یہاں صرف افطار ہے، ایک وقت کھا سکتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، لیکن ہمیں صبح شام کھانے کی اجازت ہے، اور اس کو بابرکت بنا دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم ان کی مخالفت کرو اور سحری کرو۔ پھر ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، یعنی ہم پہ ایسی کوئی ذمہ داری نہ ڈال کہ جو ہم نبھا نہ سکیں، یا ہم پہ ایسا عذاب مسلط نہ کرنا کہ جس کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو، جیسے کہ پچھلی قوموں پر عذاب آئے۔ اور پھر یہاں شرعی اور کونی قدری تقدیر کے معاملات، ان دونوں میں آسانی کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے نہ گزارنا جس کو ہم برداشت نہ کر سکتے۔ مثلاً یہ کہ ہم چلنے پھرنے سے معذور نہ ہو جائیں، ہم اپنے کام کرنے سے معذور نہ ہو جائیں، ہم کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جس میں ہم دوسروں پر بوجھ بن جائیں، یعنی ہمیں ایسی تمام تکلیفوں سے بچا کے رکھنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، یعنی طاقت سے بڑھ کر ہم پر مشقت نہ ڈالنا، مالی معاملات میں ایسا قرض نہ ہمارے ذمے آ جائے کہ جس کو ہم ادا کیے بغیر مریں۔ اور بھی زندگی کی بہت سے، ہر ایک کے اپنے اپنے سٹرگلز ہیں کہ یا رب ایسی چیز میں نہ مبتلا ہو کہ جو ہمارے بس سے باہر ہو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تین چیزیں مانگی گئی۔ واعف عنا، ہم سے اس معاملے میں درگزر کرنا جو ہم کر نہیں سکے، یعنی آپ نے ہمیں حکم دیا ہم کر نہ پائے، جو فرائض تھے یا واجبات اس میں کوئی کمی رہ گئی۔ آپ یہ جانتے ہیں نا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کیوں ہے؟ کہ اللہ اگرچہ ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے قیام کر لیا، ہم نے صدقات کر لیے، لیکن آپ میں سے ہر ایک نے محسوس کیا ہوگا کہ یار اب حق نہیں ادا ہوا، جو کرنا چاہتے تھے اتنا نہیں کر پائے، تو پھر کیا ہے؟ واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر کر، بس جو کر سکتے تھے ٹوٹا پھوٹا کیا، لیکن باقی آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، یعنی استغفار اور توبہ اور ان میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو یہاں عفو کی درخواست ہے کہ یا رب جو احکامات آپ نے دیے، جو فرائض ہم پر عائد کیے، جو واجبات ہم پر لازم تھے، ان میں جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، جن کو ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر پائے، ان سے متعلق ہم سے حساب نہ کرنا، درگزر فرما دینا۔ واغفر لنا، اور جن گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا ہے ان کو ڈھانپ دینا، ان کو بخش دینا، یعنی جو آپ نے حکم دیا اور ہم نے کیا نہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا اور حق ادا نہیں کیا، اور دوسرا یہ کیا ہی نہیں یا اس کے اپوزٹ کر دیا، تو اس معاملے میں تو ہمیں معاف کر دینا۔ اور ورحمنا، ہم پر رحمت کے ساتھ مہربانی فرما تاکہ ہم پچھلے گناہوں سے نکل آئیں اور آئندہ ہمیں نیکی پر استقامت نصیب ہو اور ہم گناہ میں گرفتار نہ ہو، کیونکہ انسان کو نیکی کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اور انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی صرف اللہ کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ورحمنا،
یعنی جو ہو چکا اس کے بارے میں بھی رحم کے طلبگار ہیں، اور آئندہ بھی استقامت کے لیے ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم کسی کام میں کوتاہی کریں، سستی کریں، بھول چوک کا شکار ہوں، ان سب چیزوں میں بس تو اپنی رحمت فرما دینا، ہمیں پکڑنا نہیں، ہمیں معافی کر دینا۔ تو گناہگار انسان تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، یعنی حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں درگزر فرمائے، واعف عنا۔ دوسرا یہ کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یا بندوں کے ساتھ ہماری جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس معاملے میں جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اللہ اس کو پردے میں رکھے، ہمارے عیبوں کو دوسروں سے چھپا کے رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں معاف کر دے گویا ہم نے کیے ہی نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور اس جیسے گناہ مزید نہ کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی گناہ دل میں ہوتے ہیں، کبھی زبان پہ ہوتے ہیں، کبھی اعضاء میں ہوتے ہیں۔ کبھی آپ بیٹھ کے غور کریں، سوچیں کہ مختلف اعضاء کے سر سے لے کے پاؤں تک کے کیا کیا گناہ ہیں۔ یعنی ہم دل کے وسوسے اور بدگمانیاں اور اس طرح کی چیزیں ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں، زبان سے بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن عام طور پر جو باقی اعضاء سے ہمارے گناہ ہوتے ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ سر سے شروع کر لیں آپ، سر ڈھانکنا ایک مسلمان عورت پر لازم ہے، نماز میں ہو، باہر ہو۔ کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو اس بات کو لازم ہی نہیں سمجھتی، ضروری نہیں سمجھتی۔ نگاہیں ہیں ہماری حرام چیزوں پہ نہیں پڑنی چاہیے، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کہاں بچتے ہیں۔ پھر اسی طرح چہرے کی زیب و زینت کے ساتھ باہر نہیں نکلنا چاہیے، اچھے بھلے سمجھدار لوگ پھسل جاتے ہیں۔ پھر زبان ہے، زبان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ ہی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے عیب ڈھانکے، ورنہ ہم راہ چلتے بھی زبان سے کچھ نہ کچھ ایسی بات نکال دیتے ہیں جو کبھی دوسروں کو ہرٹ کرنے کا سبب ہوتی، کبھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جسم کے باقی حصے ہیں، لباس کا معاملہ ہے، ہاتھوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں ہم، پاؤں چل کے کہاں جاتے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں جو ہماری بے احتیاطیاں ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، مشکوک چیزوں سے نہ بچنا، یعنی بے شمار چیزیں ایسی ہیں۔ پھر اپنے وجود سے، اپنے چہرے سے، اپنے رویے سے کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کی ہنسی نہ اڑانا، کسی کا مذاق نہ کرنا۔ یعنی اگر آپ غور کرنے لگے کہ کس کس چیز سے کیا کیا گناہ سرزد ہوتے ہیں تو بے شمار ہے، ان گنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ڈھانپنے والا ہے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کوئی اپنے کاموں میں یعنی کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دے، اگر ہم کسی حرام کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور آئندہ ہمارے ساتھ مہربانی کا ارادہ کرے، تاکہ ہم جن گناہوں سے توبہ کر چکے ان سے توبہ کیے رکھیں، واپس نہ پلٹیں ان میں۔ اور مثال کے طور پر آپ دیکھیں نماز میں دائیں بائیں جھانکنا، ادھر ادھر دیکھ لینا، نگاہوں کا اچکنا، یہ ساری چیزیں ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہیں۔ تو ایسے سب چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت چاہیے کہ ہمیں جو بری عادتیں پڑ چکی ہیں، جن کا ہم خیال بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔